جی آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، اور اس میں اس کا فرق بھی نہیں پتہ اور یہ ہوتی کیوں ہے۔ ہمارا جسم جو ہے، ہماری باڈی جراثیم اور وائرس سے لڑتی ہے۔ بعض اوقات یہ جو دھول مٹی یا بعض اوقات ایسی چیز ہم کوئی کھا لیتے ہیں ٹھنڈی، تو اس کو بھی وہ دشمن سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر سانس میں تنگی، الرجی، آنکھوں سے پانی آ جانا، چھینکوں کا بہت زیادہ آ جانا، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں فرق پتا کہ زکام اور ہے، نزلہ زکام اور ہے، اور یہ جو الرجی ہے وہ اور ہے۔ بعض اوقات جب آپ کو الرجی ہوتی ہے، نزلہ زکام ہوا، وائرس آپ کے اوپر اٹیک کیا آپ کو موسم کی وجہ سے، تو صرف اس سے بخار ہوگا، جسم میں درد ہوگی، لیکن چھینکیں نہیں آئیں گی۔ لیکن جب الرجی ہوتی ہے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ چھینکیں پھر آپ کو سٹارٹ ہو جائیں تو ہر روز صبح اٹھتے ہی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اکثر اوقات کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح آپ کو ہوا آپ کے ناک میں ٹچ ہوگی تو آپ کو فوری طور پہ یا ٹھنڈا پانی یا پولن الرجی، جیسے پھولوں کا موسم آتا ہے اس میں الرجی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو یہ پیدا کرتی ہیں، جس میں ہمارا آج کا موسم دیکھیں تو پاکستان کا جو یہ شہر ہے لاہور، یہ پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے آلودگی میں۔ تو یہ جو ڈسٹ ہے اس سے بہت زیادہ یہ الرجی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی یا اے سی ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چائے کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنا، پھر اس کے بعد مرغن اغذیہ کا بہت زیادہ استعمال کرنا، خاص کر کے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ، تو اس سے بھی یہ الرجی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کرنا کیا چاہیے، سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر۔ آپ جب بھی باہر نکلنے کوشش کریں، ایک تو ہاتھ منہ دھو کے جائیں، ماسک پہن کے جائیں تاکہ آپ ڈسٹ الرجی سے تو بچ سکیں۔ پھر اس کے بعد بڑا سادہ سا آسان سا نسخہ ہے، ایسی میری بیٹی بہنیں یا چھوٹے بھائی یا ہمارے بزرگ جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے سار چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر پوری باڈی آپ کی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے، قوت مدافعت کمزور ہونا، امیون سسٹم کا کمزور ہونا، جب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے بھی الرجی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں کرنا کیا چاہیے، صبح آپ اٹھتے ہیں رات کو کیا کریں، ویزلین سادہ سی چیز ہے، پیٹرولیم جیل، یہ عام کسی بھی آپ سٹور سے پنسا سٹور سے لے لیں، اس کو رات کو سوتے وقت نا تھوڑی سی آپ ناک کے اندر لگا کے لیٹ جائیں، صبح آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چھینکیں نہیں آئیں گی۔ یہ بڑا بہترین ہے، اور یہ اتنا بیچاروں لوگوں کا مسئلہ ہے بیچاروں کا کہ یہ صبح اٹھتے جب چھینکی آتی ہے تو پوری باڈی، خاص کر کے یہ جو پسلی ہوتی ہیں اس میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے چھینکیں نہیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ دیسی گھی جو ہے وہ بھی آپ ناک میں لگا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سانس اس سے بند ہو جاتا ہے، اگر آپ کا سانس بند ہو تو ادرک کا قہوہ، آپ ادرک لے لیں چھوٹا سا ٹکڑا، اور اس کے بعد اس میں آپ تلسی کے پتے ڈال لیں تھوڑے سے، اور شہد ملا کے 3 چیزوں کا قہوہ، یقین کریں فوری طور پہ ایک تو آپ کی سانس کو بحال کرتا ہے، ساتھ چھینکوں کا بہترین علاج ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کے پاس گھر میں اگر منقع ہے، منقع اتنا کمال کا رزلٹ ہے، ہم تو پہلے اسے استعمال کرتے ہیں نا خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، قوت کے لیے، طاقت کے لیے، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، آپ کو سردی لگ گئی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے، تو آپ 11 عدد منقع لیں، منقع لے کے اس کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، قہوہ بنا کے آپ نے سپ لے کے پی لینا ہے۔ فوری طور پہ بھی آپ کا کپ نیچے رکھنے سے پہلے آپ کی چھینکیں، نزلہ زکام فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو کہیں بھی منقع میسر نہیں ہے تو آپ لونگ لے لیں، 3 عدد لونگ لے کے اس کو پانی میں جوش دے کے اگر وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں، صرف لونگ کے استعمال سے چھینکوں کا خاتمہ، نزلہ زکام فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سائنس کی وجہ سے، گلینڈز کے اوپر سوزش کی وجہ سے آپ کو رات کو ناک بند ہو جاتا ہے، سانس نہیں لیا جاتا، پھر منہ سے سانس لیتی ہیں، تو اس کے لیے بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے اور بہت زیادہ میرے مطلب کے اوپر یہ چلتا ہے۔ روغن زیتون لے لیں 10 ml اور روغن نیم لے لیں 5 ml، یہ دونوں لے کے تو اس کا آپ ایک ڈراپر میں ڈال کے رکھ لیں، تو آپ نے ایک قطرہ ایک سائڈ پہ اور ایک قطرہ ایک سائڈ پہ، یعنی کہ یہ ڈراپر آپ نے ڈال لینا ہے۔ رات کو جب آپ سوئیں گے آہستہ آہستہ آپ کا سائنوسائٹس کا ایشو، سائنس کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا، اور اس سے کیا سانس آپ کا بالکل صحیح آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے افراد بھی جن کو خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں، جب سانس بند ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے تو خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں، تو خراٹوں میں بھی یہ بڑا کمال کا رزلٹ رکھتا ہے کہ صرف اور صرف آپ یہ روغن زیتون ہی اکیلا ڈال لیں، یا یہ والا نسخہ آپ خراٹوں کے لیے استعمال کریں تو بڑا کمال کا پہلے دن ہی رزلٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نزلہ زکام رات کو آپ کو بہت زیادہ ہے، تو ایک سادہ سا کلیہ بھی ہے کہ آپ سرسوں کا تیل لیں، آپ کی اپنی ناف کے اندر، ناپی کے اندر وہ ڈال کے تھوڑا سا آپ جذب کر کے سو جائیں،
اور اس کے بعد اگر پاؤں کے تلووں پہ بھی لگا لیں تو بڑا بہترین ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو نوز ہر ٹائم آتا رہتا ہے, ایک تو ناک جو ہے وہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا, پانی آنا بند ہو جائے گا. دوسرا آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی, کیونکہ سانس کی تنگی کی وجہ سے نیند اچھی نہیں آتی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں تو چلیں فلو سمجھ میں آتا ہے, گرمیوں میں اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھنڈی چیزیں بہت زیادہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ گرم چیز بھی انہوں نے کھا لی, ان کا گلا جو ہے وہ جلتا ہے, رات کو انہیں احساس ہوا, پھر اس کے بعد صبح جناب انہیں فلو بھی ہوگا, پھر انہیں بخار بھی ہوگا. یہ کیا کیفیت ہے, اور یہ اگر ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ گرمیوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے. گرمیوں میں ہوتا ہے کیونکہ گلینڈز کے اوپر جب سوزش آتی ہے تو تب یہ مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ نے جیسے ہی کچھ زیادہ گرم چیز کھا لی, گلے کے اندر سوزش ہو جائے گی. تو سوزش کے لیے بڑی بہترین چیز ہے کہ آپ ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, اور سونف لے لیں 50 گرام, اور کٹ شیری لے لیں 50 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر کے آپ اس کو شہد میں ملا کے چوسنا شروع کر دیں, بہترین ہے. یا صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں. اس کے بعد اگر گلے میں خراش ہو تو یہ گاؤ زبان کے پتے مل جاتے ہیں, گاؤ زبان کے پتے اور اناب اور سونف, اس کا قہوہ بنا کے اگر پیا جائے تو گلے میں جو خراش آتی ہے, کیرا آتا ہے, اس کا بڑا بہترین علاج ہے. پھر اس کے بعد اطریف الاستخدوس ایک معجون ہے, یہ عام یہ ڈبی نا کسی بھی کمپنی کی, آپ بڑی کمپنی کی لے لیں یا خود سے بھی بنا سکتے ہیں, تو یہ استعمال کی جائے تو آدھا چمچ صبح شام تازہ پانی کے ساتھ, تو یہ گلے کے جو ریشہ گرتا ہے کیرے کے لیے بڑا بہترین علاج ہے, اور اس سے بھی چھینکیں آنا کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سانس کے بعد ناک بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی, ناک جو بہنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا بڑا بہترین سادہ علاج ہے. آپ پہلے دیکھیں کہ گرمی کی وجہ سے ہے تو اس میں بڑا بہترین سادہ علاج ہے. اناب لے لیں 3 عدد, اور گل بنفشہ لے لیں تھوڑا سا, اس کا قہوہ بنا کے آپ استعمال کریں, فوراً علاج ہے. یا شربت بنفشہ, یہ فوری طور پہ گرمی کے لیے بہترین ہے. اگر آپ اس میں املی, آلو بخارا اور زرشک اس کا شربت بنا کے پی لیں, کیونکہ یہ گرمی کی وجہ سے, اس کی نشانی کیا ہے, گرمی کی وجہ سے جو ناک سے پانی آئے گا نہ وہ گاڑھا ہوگا نہ پتلا ہوگا, پیلے کلر میں ہوگا, اور جلن بھی محسوس ہوگی بار بار, وہ گرمی کی وجہ سے. اگر اس کی وجہ سے تو یہ استعمال کریں. اگر وہاں پہ سردی کی وجہ سے ہے تو بڑا کمال کا نسخہ ہے, کیرے کو ختم کرتا ہے, نزلہ زکام کو ختم کرتا ہے, دماغ کو مضبوط کرتا ہے. اس میں بھنے چنے لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام, اور بادام کی گری لے لیں 50 گرام. یہ 3 چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, آدھا چمچ روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں. نزلہ زکام, کیرا, سردی کی وجہ سے اگر آپ کے ناک سے پانی آ رہا ہے تو فوری طور پہ یہ رزلٹ ہے, فوری طور پہ. اور اس میں کبھی بھی آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں, نزلہ زکام, سر فل بھاری ہے, تو کبھی بھی آپ یہ سٹیم کو نہ بھولیں. بھاپ جو ہے یہ پہلا علاج ہے, آپ وہ اس کی لے لیں. پودینہ تازہ لیں, اس کی آپ سٹیم لے لیں. یا اس کے بعد امرت دھارا, آپ 7 پودینہ اس کا 7 لے لیں 10 گرام, اور 7 اجوائن لے لیں 10 گرام, کافور لے لیں 10 گرام. یہ تینوں مکس کر کے میلٹ ہو جائیں گے, رکھ لیں. یہ 2-3 ڈراپ ڈال کے اس کی آپ سٹیم لے لیں, بڑی کمال کی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جب چھینکیں آ رہی ہیں, آپ کا ناک جو ہے اس میں مسئلہ آ رہا ہے, نمک لیں, پانی میں حل کر کے اس کو تھوڑا سا اندر آپ ڈالیں, تو اس سے بھی فوری فرق پڑتا ہے. پھر جو ہم ویکس لگاتے ہیں, تو ویکس جو ہے اس کا تعلق ہے, یہ جو یوکلپٹس ایک پودا ہے جس کو ہم سفیدے کے پتے کہتے ہیں, وہ گھر میں آپ نیزل بنا کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے سفیدے کے پتے لیں, اس کو آپ تھوڑے سے پتے لے کے 1-1.5 کلو پانی میں اچھی طرح ابال کے رکھ لیں. اس کو آپ شاور میں ڈال کے رکھ لیں, وہ نیزل سپرے بنا لیں. یقین کریں اتنا زبردست ہے, فوری طور پہ ناک کو کھولتا ہے. پھر اسی کی سٹیم لیں, آپ کے جو بھی یہاں پہ بلغم ریشہ جمع ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. یہ تو بڑا زبردست آپ نے بتا دیا. لاسٹلی جاتے جاتے جس کو ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے, فوراً سے اس کا جلدی حل, کہیں پہ جھاڑو لگ رہا ہے اور وہ اس کے بعد اپنا ناک لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا سادہ سا حل ہے, ایک تو ڈسٹ سے بچا جائے, ماسک کا استعمال کیا جائے. دوسرا بڑا بہترین علاج ہے ادرک اور تلسی. ٹھیک ہے, اس کا قہوہ اتنا اچھا ہے, لونگ کا قہوہ اتنا اچھا ہے کہ فوری طور پہ پئیں گے, فوری طور پہ سکون ہو جائے گا. 1 منٹ سے پہلے آپ کپ رکھنے سے پہلے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہ استعمال کریں, فوری طور پہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت.